بسم الله الرحمن الرحيم تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم خواتین اسلام، اللہ رب العزت اس چھوٹی سی صورت میں جو آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی گئی بہت اہم باتیں ارشاد فرما رہے ہیں. صورت بہت چھوٹی ہے لیکن یہ کہنا چاہیے کہ اس کے اندر مختصر انداز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت اہم مضمون کو بیان کر دیا، اور ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے چھوٹی سی صورت میں ہم سب کی کامیابی کے لیے 4 کام بتلائے ہیں. جو بھی شخص، جو بھی مسلمان مرد یا عورت ان 4 کاموں کو کر لے وہ دنیا اور آخرت میں لامحالہ یقیناً کامیابی سے ہمکنار ہوگا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ان کاموں کو کرے اور وہ ناکام ہو، چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں. وہ 4 کام کیا کیا ہیں؟ ہم اس صورت کی مکمل تفسیر کو اگر سمجھ لیں تو ہم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ 4 کام کیا ہیں جو ہم کو کرنا چاہیے. اس سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو، ہم مسلمانوں کو اپنا مبارک اور کامل دین عطا فرمایا ہے، عمل کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، اور ہم کو ایمان کی اہم دولت عطا فرمائی ہے، اور ایمان کامل اور مکمل ہوگا اعمال صالحہ کے ساتھ. اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا. انبیاء آئے، انبیاء کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کے صحابہ کے بعد تابعین، اور ایسے یکے بعد دیگر سلسلہ چلتا رہا، ایک دوسرے تک دین پہنچاتے رہے، اور ہم تک بھی اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور کرم سے دین کو پہنچایا. ہم سب کی اب ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ دین کو اپنی زندگی میں جگہ دیں اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں. اسی زندگی کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اعمال بتلائے ہیں. والعصر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، دھوکے میں ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی قسم کھا کر کے بیان فرما رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی سچائی میں بندوں کو ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے.
اگر اللہ رب العزت بغیر قسم کھائے بھی ان باتوں کو بیان کریں تو یقیناً ہم کو اس پر یقین ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو قسم کھا کر کے بیان کر رہے ہیں کہ زمانے کی قسم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور سے ہم لوگ اپنی بول چال کے اندر بھی جب کسی اہم بات کو بیان کرتے ہیں تو اس کو یقین اور پختہ بنانے کے لیے اس میں قسم شامل کرتے ہیں اور قسم کھا کے اپنی بات کو پختہ بناتے ہیں۔ تو اسی طرح سے عام لوگوں کی زبان میں، عام لوگوں کی طرز میں اللہ رب العزت نے اپنی باتوں کو پختہ بنایا ہے اور کہا کہ زمانے کی قسم، اور قسم کھانے کے بعد آگے جو بیان کیا، سب سے پہلے یہ بیان کیا کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ جتنے بھی انسان اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر پیدا فرمائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جو آخری انسان ہوگا وہاں تک سب اس میں شامل ہیں، لیکن پھر ان تمام انسانوں میں جو خسارے میں ہوں گے ان میں چند ایسے لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے، جو خسارے میں نہیں ہیں۔ ان لوگوں کو اس آیت کے بعد اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اور جو بیان کیا وہی ہمارے کرنے کے کام ہیں۔ اس ایک آیت کے اندر 4 عمل بتلائے گئے ہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ جو بھی انسان خسارے سے بچنا چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جن انسانوں کا شمار خسارے میں کیا ہے میں ان سے بچ جاؤں اور میرا شمار کامیاب لوگوں میں ہو جائے، تو ان کو چاہیے کہ آگے آنے والی جو آیت ہے اس میں جو اعمال بتلائے گئے ہیں ان کو لازم پکڑے۔ وہ 4 اعمال کیا کیا ہیں؟ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے۔ خسارے سے بچنے کے لیے، ہلاکت سے بچنے کے لیے، ہمیشہ کی ناکامی سے بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو شرط ہے وہ ہے ایمان۔ اللہ رب العزت پر ایمان لے آنا، آپ کے انبیاء پر، آپ کے ملائکہ پر، کتابوں پر، اچھی بری تقدیر پر، قیامت کے دن پر، ان تمام چیزوں پر ایمان لے آنا کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اس لیے کہ اگر ایمان نہیں ہوگا تو اس کے علاوہ آدمی کتنا ہی اچھا کام کرے، دنیا میں تو اس کا بدلہ اس کو مل جائے گا، لیکن آخرت میں اس کو اپنے اعمال کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، صرف اس لیے کہ ایمان نہیں ہے۔ آگے کے تمام اعمال کی کامیابی کے لیے سب سے پہلی چیز جو شرط ہے وہ ہے ایمان۔ تو تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے۔ تو سب سے پہلی چیز ایمان۔ اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس نعمت سے عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو بغیر کسی مطالبے کے، بغیر کسی جستجو اور تلاش کے ایمان والے گھر کے اندر پیدا کیا۔ اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ اس کے بعد ایمان لانے کے بعد کامیابی کے لیے دوسرا عمل بیان فرمایا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ وہ لوگ جو نیک اعمال کیے، یہ کامیاب ہونے کے لیے دوسرا کام ہے کہ ایمان لانے کے بعد محض ایمان لانے سے کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ ہم لوگوں کی غلط فہمی ہے، یا کہیں گے سستی اور کاہلی ہے کہ ہم لوگ صرف ایمان پر اعتماد کر کے بیٹھ گئے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اگر 100 لوگ ایمان والے ہیں تو ان میں سے 10 یا 20% لوگ ایسے ہوں گے
جو ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کی بھی فکر کرتے ہوں۔ وہ محض ایمان کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر محض ایمان کی وجہ سے کامیابی ہوتی تو اللہ رب العزت خسارے سے بچنے کے لیے اعمال صالحہ کا ذکر نہ کرتے۔ کامیاب ہونے کے لیے، خسارے سے بچنے کے لیے جو دوسری چیز بیان کی گئی وہ ہے اعمال صالحہ۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے۔ اچھے اعمال اور نیک اعمال میں تمام وہ چیزیں آ گئی جن کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ نیک اعمال سے مراد کوئی ایک چیز نہیں ہے کہ آدمی صرف نماز پڑھے یا صرف روزہ رکھے یا صرف صدقہ خیرات کرے، کوئی ایک چیز مراد نہیں۔ دین میں جتنی بھی نیکیاں ہیں، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، تمام چیزیں نیک اعمال کے اندر شامل ہیں۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کریں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ان نیک اعمال میں سب سے بڑا عمل اور سب سے پہلے اگر کوئی چیز ہے، ہم لوگ سب اچھی طرح جانتے ہیں اور بارہا سنتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فریضہ اور سب سے پہلا حکم اگر مسلمان پر کوئی عائد ہوتا ہے تو وہ ہے فریضہ نماز، وہ ہے نماز قائم کرنا۔ تمام اعمال صالحہ کی جڑ ہے الصلاۃ عماد الدین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس طرح سے ہم لوگ گھر بناتے ہیں تو گھر بنانے کے لیے چھت بنانے سے پہلے ستون بناتے ہیں کہ تاکہ وہ چھت اس ستون کے اوپر ٹک سکے، رہ سکے، ویسے ہی نماز پورے دین کا ستون ہے۔ اگر ہم نماز قائم کریں گے تو اس کے اوپر پورے دین کی عمارت قائم ہوگی، اور اگر نماز قائم نہیں کیے تو دین کی عمارت کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ اس لیے اعمال صالحہ کی جڑ اور اعمال صالحہ کی بنیاد ہے نماز قائم کرنا۔ اللہ رب العزت نے ہر بالغ مسلمان مرد عورت پر دن بھر میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے۔ یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن بس ہماری سستی اور کاہلی اور ایمان کی کمزوری ہے کہ جاننے کے باوجود بھی نماز کے فضائل بھی سنتے ہیں، نماز چھوڑنے کی وعیدیں بھی سنتے ہیں، اس کے باوجود بھی نماز ہم سے ترک ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلی کوشش مسلمان کی یہ ہونی چاہیے کہ میری کسی بھی حال میں کوئی نماز قضا نہ ہو۔ ایک مسلمان کی سب سے پہلی یہ کوشش ہونا چاہیے کہ نماز کا زندگی کے اندر اہتمام ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبات کے اندر ارشاد فرمایا کرتے تھے ان من اہم امورکم الصلاۃ، تمہارے تمام کاموں میں سب سے اہم کام اگر کوئی ہے تو وہ ہے نماز۔ تم کسی بھی کام میں ہو، اپنے کاروبار میں ہو، مصروفیت میں ہو، گھر کے کام کاج کرنے میں ہو، لیکن جب نماز کا وقت آ جائے تو اب تمام کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے۔ سب کام چھوڑ کر کے تم کو نماز ادا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ نماز کے اور بے شمار فضائل سنتے ہیں، اس کو چھوڑنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری وعیدیں بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان وعیدوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اعمال صالحہ اللہ رب العزت نے فرمایا کامیاب وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کیے۔ نے کہا کہ اعمال صالحہ میں سب سے پہلی چیز اور بنیادی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہے نماز۔ اس لیے ہر ماں اور بہن کی یہ پہلی کوشش ہونا چاہیے کہ کس طرح سے میں نماز کی عادی بن جاؤں، میں نماز کا اہتمام کرنے والی ہو جاؤں اور میری زندگی میں ایک بھی نماز ترک نہ ہو۔ اگر
غفلت سے، کوتاہی سے، سستی سے پچھلی زندگی میں نماز اگر قضا ہو گئی ہے تو کوشش یہ کرے کہ نماز کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اپنی پچھلی نمازوں کی قضا کر لے، تاکہ قیامت میں اور آخرت میں اللہ رب العزت کی گرفت سے محفوظ رہ سکے، اللہ رب العزت کی گرفت سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ کیسی کیسی سزائیں نماز چھوڑنے کی علماء کرام نے، فقہاء کرام نے بیان فرمائی ہے کہ ہم سن لیں تو ہم لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ایسی ایسی سزائیں نماز چھوڑنے کے علماء کرام نے بیان فرمائی ہے، تو ہم کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں نماز کا اہتمام کریں۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ آدمی ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں پر اس کے پاس پاک کپڑے میسر نہ ہوں، بدن پر جو کپڑا ہے وہ ناپاک ہے، اور اس کے پاس پاک کپڑے نہیں ہیں جس کو پہن کر نماز ادا کر سکے، دھونے کے لیے پانی نہیں ہے کہ انہیں ناپاک کپڑوں کو دھو کر کے پاک کر سکے، ایسے وقت میں نماز معاف نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ انہی ناپاک کپڑوں میں نماز ادا کر لے۔ جس حال میں اللہ رب العزت کا فریضہ ہم کو پہنچ جائے اس حال میں نماز ادا کرنا ہے۔ اور اچھی طرح ہم لوگ جانتے ہیں کہ اگر آدمی بیمار ہے، کھڑے ہو کر کے نماز ادا نہیں کر سکتا، شریعت کہتی ہے کہ تم بیٹھ کر نماز ادا کرو۔ بیٹھ کر رکوع سجدہ نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر اشارے سے نماز ادا کرے۔ اگر بیٹھنے کی بھی طاقت اور قدرت نہیں ہے تو لیٹ کر سر کے اشارے سے پڑھے۔ سر کے اشارے سے پڑھنے کی بھی قدرت ہو تب بھی نماز معاف نہیں ہوتی۔ اب ہم لوگ اندازہ کریں کہ کیا ہم لوگ ایسی پوزیشن میں ہیں کہ سر کے اشارے سے بھی نماز نہ پڑھ سکیں؟ اگر ایسی پوزیشن میں ہو، اتنی تکلیف ہو، تب بھی اگر نماز چھوڑ دیں تو اللہ رب العزت گرفت فرمائیں گے، تو کیا ہم لوگ عام حالات میں جب کہ ہم کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اللہ رب العزت نے ہر طرح کی نعمت دی ہو، صحت ہے، عافیت ہے، مال دولت ہے، سکون ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر ہم نماز ترک کر دیتے ہیں تو اللہ رب العزت کے یہاں پر ہماری سخت گرفت ہو۔ اس لیے سب سے پہلی کوشش یہ ہو کہ نماز کا اہتمام ہو۔ جب زندگی کے اندر نماز کا اہتمام ہوگا تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ جب زندگی کے اندر نماز کا اہتمام ہوگا، دیگر جو برائیاں ہیں وہ تمام کے تمام برائیاں خود بخود زندگی سے نکلتی چلی جائے گی اور ہم اللہ رب العزت کے محبوب بن جائیں گے۔ اس صورت کے اندر تیسرا کام جو کامیابی کے لیے بتلایا گیا ہے وہ ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ دو کام ہیں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ وہ لوگ ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے ہیں، حق بات کا حکم کرتے ہیں۔ وصیت کا مطلب ہوتا ہے بہت تاکیدی حکم۔ جس حکم کو بہت تاکید سے اور بہت پختگی کے ساتھ کسی کو حکم دیا جائے اس کو شریعت میں وصیت کہتے ہیں۔ جس طرح سے انتقال کے وقت تو کوئی آدمی اپنے پیچھے وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں اس طرح سے کرنا، تو اس کو ہم لوگ وصیت کہتے ہیں۔ ایسے ہی ہر ایسے حکم کو جو بہت اہم ہو اور شریعت میں اس کی بہت تاکید ہو اس کو بھی وصیت کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے ہوں۔ حق بات کی وصیت کرنے سے مراد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم کرتے ہوں اور برائی سے روکتے ہوں۔ اعمال صالحہ کرنے کے بعد کامیابی کے لیے تیسرا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی بنانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی زندگی پر مطمئن رہے، میں نمازی ہوں، میں دیندار ہوں تو بس مجھے اپنی فکر ہو، دوسرا کچھ بھی کرے، دوسرا نماز پڑھے کہ نہ پڑھے، دینداری پر چلے کہ نہ چلے، مجھ کو اس کی فکر نہیں ہے۔
یہ شریعت نہیں کہتی۔ اللہ رب العزت کا فرمان یہ ہے کہ اعمال صالحہ بھی کریں اور ایک دوسرے کو ان اعمال کی دعوت بھی دیں، ایک دوسرے کو ان اعمال کا حکم بھی کریں، ایک دوسرے کی فکر بھی کریں کہ اگر میں نماز پڑھتی ہوں تو میرے گھر کے بازو میں فلاں میری بہن رہتی ہے، ان کو ان کے اندر نماز کا اہتمام ہے یا نہیں، یہ بھی میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی فکر کروں۔ اسی طرح سے میرے محلے میں فلاں گھر کے اندر لوگ نماز پڑھتے نہیں پڑھتے، مجھ کو اس کی بھی فکر ہو۔ اس طرح سے ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے کے بھی اعمال کی فکر کرے اور ایک دوسرے کو نیک بات کا حکم کرے۔ اسی کو کہا گیا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے ہیں۔ اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ اتنا اہم کام ہے کہ اس کے اٹھ جانے کی وجہ سے بہت سارے فتنے اور بہت سارے اللہ رب العزت کے عذابات وجود میں آتے ہیں۔ جب امت اس کام کو بند کر دے گی، ایک دوسرے کو نیک بات کا حکم نہیں کرے گی، برائی سے نہیں روکے گی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے کئی عذابات آئیں گے۔ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کرتے رہو، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے رہو، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو عن قریب تم پر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آئے گا۔ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، اس کے بعد تم رو رو کر دعائیں کرو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ آج ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ اتنی دعا کرتے ہیں پھر بھی دعا قبول کہیں نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ جب امر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا یہ امت میں سے ختم ہو جائے گا تو پھر امت دعا بھی کرے گی، دعا قبول نہیں ہوگی۔ فضائل اعمال کی فضائل تبلیغ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لکھا ہوا ہے کہ جب امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی، اللہ رب العزت کی طرف سے عذابات آئیں گے، ظالم بادشاہ مسلط کر دیے جائیں گے، اور پھر ان کے برگزیدہ لوگ، ان کے نیک لوگ دعائیں کریں گے تو دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اعمال صالحہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ امر بالمعروف کرتے رہیں، ایک دوسرے کو نماز کی تاکید کرتے رہیں، اچھے اخلاق کی تاکید کرتے رہیں، قرآن شریف کی تلاوت کی تاکید کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں ایک دوسرے کو اس کا حکم کرتے رہیں، اس کی تاکید کرتے رہیں، اور کسی کو کسی برائی کے اندر، کسی گناہ کے اندر مبتلا دیکھیں تو اس کو اس سے روکنے کی بھی فکر کریں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ہمارا لڑکا ہے، لڑکی ہے، یا ہمارے شوہر ہیں کسی گناہ کے اندر مبتلا ہیں، وہ گانا سن رہے ہیں، وہ کسی غلط چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہم اگر اس پر قادر ہیں کہ ان کو روکیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کو اس کام سے روک دیں۔ برائی سے روکنے کے 3 درجے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے اس کو روک دے، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو فبلسانی، تو کم سے کم زبان سے منع کر دے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو آخری درجے میں دل سے برا جانے۔ لیکن گھر کے اندر اپنے بچوں بچیوں کے لیے ہر ہماری ماں بہن اتنی استطاعت تو اور طاقت تو رکھتی ہے کہ ان کو اپنے ہاتھ سے روک سکے۔ تو پہلے نمبر پر اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا آخری درجہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے ایمان کی، اپنے گھر والوں کے اعمال کی ہم کو فکر ہو، اپنے بچوں کے دین کی، ایمان کی فکر ہو، اپنے بچوں کی تربیت کی فکر ہو، اور ان کو نیک اعمال کی تلقین کرتے رہیں، برائیوں سے روکتے رہیں۔ تو تیسرا بڑا اہم کام جو کامیابی کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف یعنی نیک باتوں کا ایک دوسرے کو حکم کریں، اور نہی عن المنکر
بری باتوں سے روکتے رہیں، گناہوں سے روکتے رہیں۔ ہماری یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہمارے گھر میں ہمارے شوہر نماز کے عادی نہیں ہیں تو ہم ان کو نمازی بنانے کا اہتمام کریں۔ ہماری کوشش سے، ہماری محنت سے یقیناً وہ نمازی بن سکتے ہیں۔ نہ جانے کتنے ہی ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں، کتنی ایسی کارگزاریاں ہیں کہ مستورات نے اپنے گھر کے اندر محنت کر کے اپنے شوہروں کو مکمل اور پکا سچا دیندار بنا دیا۔ تو ہم بھی انہی نیک خواتین کے اندر شامل ہوں، خود اپنی دینداری کے ساتھ ساتھ، اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی، اپنے گھر کے لوگوں کی دین کی فکر کریں۔ اور تیسرا جو کامیابی کا عمل ہے وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور چوتھا کام اعمال میں جو کامیاب ہونے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی، دین پر جمے رہنے کی تلقین کرتے رہیں۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں لغت میں کسی چیز پر رکے رہنا، جمے رہنا۔ اور شریعت میں صبر کہتے ہیں 3 چیزوں کو۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ صبر کہتے ہیں صبر علی المصیبہ، آدمی مصیبت پر صبر کرے۔ یہ تو ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی آفت آ گئی تو اس پر صبر کرے۔ یہ صبر کا عام مفہوم ہے، سب لوگ جانتے اور سمجھتے ہیں۔ صبر کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ صبر عن المعصیہ، آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو روکے۔ گناہ کرنے کا دل کرتا ہے، جھوٹ بولنے کا دل کرتا ہے، غیبت کرنے کا دل کرتا ہے، تو آدمی اپنے آپ کو اس پر کنٹرول کرے، صبر کرے، روکے، اور یہ اپنے دل کو سمجھائے کہ یہ گناہ ہے، اس پر اللہ رب العزت گناہ دیں گے، عذاب دیں گے۔ تو صبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچنا۔ اور ایک ہے صبر علی الطاعت، طاعت پر جمے رہنا، اپنے آپ کو طاعت پر جمانا۔ ٹھنڈی کا موسم ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا دل نہیں چاہتا، لیکن اپنے آپ کو اس پر جمانا کہ کتنی بھی ٹھنڈی ہو لیکن بہرحال مجھے وضو کر کے نماز پڑھنا ہے۔ میں کسی جگہ سفر میں ہوں، دل نہیں کر رہا ہے کہ میں نماز ادا کروں، لیکن نفس کے خلاف کام کر کے نماز کو ادا کرنا۔ تو ایک صبر کی قسم ہے صبر علی الطاعت، یعنی اپنے آپ کو طاعات پر جمانا۔ تو کامیاب لوگوں کا چوتھا عمل یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ کیسے بھی حالات آ جائیں، اچھے حالات ہوں، برے حالات ہوں، خوشحالی ہو یا تنگی ہو، ہر حال میں دین پر، ایمان پر جمے رہنا اور یہ کوشش کرنا کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ایک دوسرے کو اس کی تلقین کرتے رہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اس چھوٹی سی صورت کے اندر 4 اعمال بتلائے ہیں۔ اگر کوئی شخص، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، کوئی بھی مسلمان اگر ان 4 چیزوں کو اپناتا ہے تو گویا کہ وہ پوری شریعت پر عمل کرتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس صورت کو پورے قرآن کریم کا خلاصہ بتلایا ہے کہ پورے قرآن کریم کے اندر جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، پوری صورت اس کا خلاصہ ہے، اس کا حاصل ہے کہ ایمان لے آئے۔ ایمان کے اندر جتنی چیزوں پر ایمان لانا ہے سب شامل ہو گئی، اور اعمال صالحہ کرے۔ اعمال صالحہ میں سب چیزیں آ گئی، عبادات بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے، تمام معاملات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، گھر کا رہن سہن بھی ہے۔ زندگی کے اندر جتنی بھی نیکیاں ہو سکتی ہیں سب اس کے اندر شامل ہے۔ اور تیسرا کام ایک دوسرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور چوتھا کام ایمان پر جمے رہنے کی تلقین کرنا، صبر کی تلقین کرنا، یہ چوتھا کام ہے۔ خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ان 4 اعمال کو کیا جائے۔ اگر ہم ان 4 اعمال کو کرتے ہیں تو جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے خسارے کے اندر بیان کیا ہے کہ وہ خسارے میں ہیں، اللہ رب العزت ہم کو ان سے بچا لیں گے اور ہم کامیاب لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم کوشش کریں اور یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ کامیاب لوگوں کے اندر اپنے آپ کو شمار کرائیں گے، اور ان 4 اعمال پر، 4 کاموں پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ جیسا کہ بتلایا گیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم گھروں کے اندر تعلیم کریں، مستورات میں دین آئے اور دین والی زندگی ہو۔ اس کے لیے
ہم ہفتے میں مہینے میں کہیں پر اجتماع ایک مرتبہ سن سکتے ہیں، لیکن گھر کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم، اس کے اندر صحابہ کی زندگی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، قرآن شریف کے آیات کے ترجمے ہیں اور اولیاء اللہ کے واقعات ہیں۔ اس طرح سے ہم لوگ جب اس کو سنیں گے، تعلیم کریں گے، اپنی زندگی میں دین آئے گا، اپنے بچوں کی زندگی میں دین آئے گا، اپنے شوہر کی زندگی میں دین آئے گا، اور ہماری زندگی مکمل دین کے تابع ہوگی۔ اور اللہ رب العزت کو یہی مقصود ہے کہ مکمل زندگی ہماری دین کے تابع ہو جائے۔ اس لیے آخر میں تمام ہی ہماری ماں بہنوں سے یہ درخواست ہے کہ کوشش کر کے جن کے گھروں کے اندر تعلیم ہوتی ہے، مزید اہتمام سے، پابندی سے کرنے کی فکر کریں۔ 24 گھنٹے میں 5 یا 10 منٹ ہم لوگ اگر دین سیکھنے کے لیے تعلیم کریں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو زندگی کے دن بھر کے 24 گھنٹے دیے ہیں، اس میں جہاں پر ہم لوگ اپنی دیگر مصروفیات کرتے ہیں، دیگر کام کاج کرتے ہیں، ایک وقت طے کر لیں کہ اتنے وقت سے اتنے وقت تک گھر کے اندر تعلیم ہوگی، اور اس وقت میں گھر کے تمام افراد گھر کے اندر موجود رہیں اور تعلیم کریں اور سنیں۔ اس کا فائدہ زندگی کے اندر یقیناً ہوگا، غیر محسوس طریقے سے ہوگا، اور اللہ رب العزت کیا نوازیں گے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے تمام ہماری ماں بہنوں سے درخواست ہے کہ اپنے گھروں کی تعلیم بھی شروع کریں، اور اس طرح سے ہر ہفتے محلے کے اندر اجتماع ہوگا۔ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ فکر سے وقت فارغ کر کے اجتماع کے اندر شرکت کریں، اور اپنے آس پاس کی، اپنی پہچان کی، اپنے محلے کی، اپنے گلی کی مستورات کو بھی لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو گھر کی تعلیم ہے اور دیگر اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت عامہ فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ایسے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ گناہگار بندے ہیں، اے اللہ توبہ کر کے پھر گناہ کر لیتے ہیں، اے اللہ شیطان اور نفس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ معاف کر دیجئے، بخش دیجئے۔ عزم کرتے ہیں زندگی آپ کے احکام پر، آپ کی اطاعت پر گزاریں گے، آپ کی نافرمانیوں سے بچیں گے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے، بخشش فرما دیجئے۔ اے اللہ یہاں پر آپ کے کلام کی باتیں، آپ کے نبی کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے تھے، بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہماری جتنی بھی خواتین اسلام حاضر ہیں، اے اللہ جن کے دل میں جو جائز تمنائیں ہوں، ارادے ہوں، اے اللہ اپنے فضل سے پورا فرمائیے۔ ہر ایک کی پریشانیوں سے، تکالیف سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ ہر ایک کی ہر طرح کی پریشانی کو دور فرمائیے، ہر ایک کی ہر طرح کی تکلیف کو دور فرمائیے۔ ہر ایک کے گھر میں برکت، عافیت عطا فرمائیے، شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے، دین پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہم سب سے راضی ہو جائیے، سے فیصلے فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔